اس وقت ایک بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا تھا اور اب اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی فوج کی جانب سے سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا تھا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور 2 کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی ہلاکت کا دعویٰ اسرائیلی فوج کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا تھا اور حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور 2 کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے کہ اس نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا ہے۔ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا دعویٰ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے بیروت میں جو کارروائی کی تھی، حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا تھا، اس حملے میں اسرائیل کی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور 2 کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اسرائیل کی جانب سے مسلسل بربریت کی جا رہی ہے۔ لبنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لبنان میں حملے کیے جا رہے ہیں جس سے متعدد افراد ابھی تک جاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن گزشتہ روز جو بیروت پر حملہ کیا گیا ہے، بیروت میں ہی حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے اور حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو اسرائیلی فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا اور اس حملے کا حوالہ دیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو حملہ ہم نے کیا ہے وہ کامیاب رہا۔ حملے میں حسن نصر اللہ بھی نہ صرف شہید ہوئے ہیں، ان کی بیٹی زینب بھی شہید ہوئی ہیں اور 2 کمانڈرز بھی حزب اللہ کے شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کی تصدیق ابھی آزاد ذرائع سے نہیں کی جا سکی ہے۔ حزب اللہ کا بھی کوئی موقف ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ لبنان کے حوالے سے بھی وہاں کا میڈیا جو ہے اس بارے میں ابھی خاموش ہے، لیکن اسرائیلی فوج کی جانب سے ابھی یہ تازہ ترین دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو بیروت پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس ہیڈ کوارٹر کو جب نشانہ بنایا گیا تو اس حملے میں حسن نصر اللہ، ان کی بیٹی زینب اور 2 کمانڈرز شہید ہوئے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے۔ گزشتہ روز ایک بڑا حملہ کیا گیا تھا، اسرائیل پہلے ہی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف حزب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ جو مظلوم وہاں پر معصوم عوام ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات تو ہم آپ کو دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن ابھی اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز اسرائیل نے جو بیروت پر حملہ کیا تھا، بڑا حملہ کیا تھا، اس حملے میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں، ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ حسن نصر اللہ، نہ صرف ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حزب اللہ کی جانب سے، بلکہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی بیٹی کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو بیٹی زینب ہیں وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئی ہیں، جبکہ 2 کمانڈرز بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ منصور جعفر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حسن نصر اللہ گزشتہ روز کا جو حملہ کیا گیا ہے اس میں مارے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک حزب اللہ کی جانب سے کوئی بات نہیں کی جاتی، حتمی بات نہیں کی جاتی، اس وقت تک اس دعوے کے اوپر کیا اس کی صداقت کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں منصور جعفر صاحب؟ جی یقیناً یہ ایک انتہائی دلخراش خبر ہے اور اس حوالے سے اس پر ایک یقیناً شک کا ایلیمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کل کے اس واقعے کے بعد سے حزب اللہ کی طرف سے بھی جو اشارے اور جس نوعیت کی معلومات سامنے آ رہی تھی انہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، کیونکہ جتنے بھی ان کی سینٹرل لیڈرشپ تھی ان کے موبائلز بند تھے، ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، جس کے بعد اس نوعیت کا جو رات ہی اسرائیل بہت شد و مد سے پروپیگنڈا کہہ رہا تھا اور اب اس کو ایک رسمی اعلان کی شکل میں انہوں نے دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں، تو یعنی اس نوعیت کی شک تو اپنی جگہ موجود تھا، لیکن یقیناً ابھی تنظیم کی طرف سے اس کی تصدیق جو ہے وہ ہونا باقی ہے، اور لیکن جو اس کے قرائن ہیں، جو شواہد ہیں، وہ یہی بتا رہے تھے
کہ جس بڑے پیمانے پہ بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور جیسے پورے سینٹرل کمپاؤنڈ کے ساتھ 6 عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس کر دی گئی، تو ایسے میں یقیناً وہاں پہ کسی انسان کا زندہ بچنا یا سلامت رہنا جو ہے وہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو پوری مزاحمت کی تاریخ ہے جی، اس میں یہ میں سمجھتا ہوں قربانی کا ایک نیا باب ہے، اور ماضی میں خود حسن نصر اللہ صاحب کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی اسی جدوجہد میں کام آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اطلاعات ان کی صاحبزادی کے حوالے سے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس پوری چاہے جدوجہد، چاہے وہ حزب اللہ کی ہو، حماس کی ہو، اسلامی جہاد کی ہو، اس میں جو قیادت کی قربانیاں ہیں وہ ہر بار جو ہے ایک نیا، یعنی آپ کہہ لیجیے جو کارکنوں کو ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش جو ہے وہ دیتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا جب حماس کے سربراہ جو ہیں شیخ احمد یاسین کو شہید کیا گیا اسی طرح ایک F-16 حملے میں، تو یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید تنظیم جو ہے بہت زیادہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پے در پے جو ہے وہاں پہ قیادت کی تبدیلیاں آتی رہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز رنتسی ان کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اسماعیل ہنیہ صاحب جو منصب پر آئے انہیں بھی ایران میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک شہادتوں کا قافلہ ہے، جدوجہد ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے تو وہ قائدین کو صفحہ ہستی سے مٹا کے شاید اپنے مظالم یا اپنا جو وحشت ہے اس پر پردہ پوشی کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس قضیے کو حل کرنا ضروری ہے جنہوں نے اس نوعیت کی دلیرانہ قیادت اور ان کے ساتھ ایک جنگجو قسم کے ان کے رفقا کار جو ہیں وہ تیار کیے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی ناانصافی اور ایک ایسا ظلم ہے جس کے خلاف یہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ورنہ یہ بھی گوشت پوش کے انسان ہیں، ان کی بھی انسانی ضروریات ہیں، یہ بھی ایک امن کی زندگی اور ایک پیسفل لائف جو ہے وہ گزارنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور ان کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایک بڑے کاز کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے انہوں نے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا فیملی سب کچھ تج کے جو ہے اس جدوجہد میں اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے وہ لگا دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت ایک بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا تھا، اور اب اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی فوج کی جانب سے سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا تھا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور 2 کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی ہلاکت کا دعویٰ اسرائیلی فوج کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔